الحمدللہ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام تعریف ہے اس اللہ رب العزت کے لیے کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جس کی ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، جس سے ہم اور آپ مدد چاہتے ہیں، جس کی شان یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اس نے کیا، وہ جو چاہے گا کرے گا، اس کے مرضی کے اور اس کے حکم کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، اور اس کائنات میں کوئی بھی اس کا ہمسر اس کے برابر نہیں۔ اور درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کی اعلیٰ پر ایک بار آواز بلند دو دبا کاری پیش کونی پڑھی عوام مسکی اعلیٰ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ ادا کرنے کی، نماز جمعہ سے قبل دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کا بڑا فضل اور بڑا انعام یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کی زندگی میں پھر ایک بار یہ بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا یہ مہینہ محرم الحرام کا حقوق اور آپ کو ادا کیا۔ حاضرین، جیسے ہی اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو ہر مسلمان، ہر مومن کے دل میں اس واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو واقعہ کربلا کے میدان میں پیش آیا، اور یقیناً ہر مسلمان کے دل میں اس کی یاد تازہ ہونی بھی چاہیے، اور ہر مسلمان کو وہ دن اور وہ تاریخ، وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے، کیونکہ وہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ نے پھر ایسا واقعہ کبھی نہیں دہرایا۔ وہ واقعہ، وہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ اس کے بعد جو ہے تاریخ میں ایسی کوئی دوسری جنگ اور ایسی مثال نہیں ملی۔ ذرا سوچئے، اور میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہ جسے شہید کیا گیا اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ ذات کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک سے جس کی پیشانی پہ بوسہ دیں، ذرا سوچئے اس شہید اعظم کو شہید کیا گیا، اس نواز رسول کو شہید کیا گیا کہ جس کے بارے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بھی۔ یہ تو قنیتی کلمہ کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ شہید اعظم کی کیا شان ہے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ میں شاید واقعہ رونما ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہاں اللہ عام بات بیان فرما رہا ہے اور اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء، اللہ فرما رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں۔ اس آیت پاک میں پہلی بات تو یہ اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر، انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسری بات، مردہ کہنے پر منع کر دیا۔ دوسری بات بیان فرمائی بلکہ وہ زندہ ہے۔ تیسری بات بیان فرمائی لیکن تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں۔ لیکن اے مالک و مولا، اے پروردگار رب کائنات، یہ انسان ہے غلطیوں سے بنا ہوا، یہ انسان ہے، اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں
یہ انسان ہے، یہ تو انسان انبیاء کی بات، انہوں نے بھی موت کو برحق جانا، لیکن پھر بھی اللہ سے سوال کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے ان کے اطمینان قلب کے لیے اللہ نے کہا، وہ واقعہ دوسرا ہے، تو آئے دوسری طرف بات چلی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان قلب کے لیے اپنے نبی کے جو ہے دل کو مطمئن ہونے کے لیے ان کے سوال کا جواب دے دیا دنیا میں۔ تو مالک و مولا، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہمارے ذہن میں جب اس آیت پاک کو پڑھتے ہیں یہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ہمارے ذہنوں میں نہ آئے لیکن ان کے ذہنوں میں تو ضرور آ سکتا ہے، جو اسلام کے روح سے جو ہے ناآشنا ہو، جو اسلام کی تاریخ سے ناآشنا ہو، جو اسلام کے علم سے ناآشنا ہو، ان کے ذہنوں میں تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک طرف تو ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنے جو ہے ہاتھوں سے انہیں شہید کیا، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جو ہے ان کو شہید کیا اور دیکھا کہ سر الگ ہے اور ان کا جو ہے جسم الگ ہے، پھر اس کے بعد یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہے؟ ارے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے انہیں شہید کیا۔ اس کے بعد آنے والے لوگ جب تقریریں کرتے ہیں اور جب سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، تو جب جنگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، لیکن کتنے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عبید بن عدی کو سولی پر چڑھا دیا گیا، نہ جانے کتنے صحابہ اکرام جنہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن مالک و مولا، شہادت تو اسی وقت ہوتی ہے جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کی جو ہے روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ لیکن مالک و مولا، یہ کیسی زندگی ہے کہ یہاں ایک طرف تو تیرا بندہ تیرے راستے میں اور تیرے اعلاء حق کے لیے، تیری نام کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ سر الگ ہے، جسم الگ ہے، لیکن دنیا اسے مردہ کہہ رہی ہے، دنیا اسے مرا ہوا کہہ رہی ہے، دنیا اسے مقبول کہہ رہی ہے، لیکن مالک و مولا تیری ذات سب سے بلند ہے، مالک و مولا تو رب کائنات ہے، تو نے کیوں اس بات پر پابندی لگا دی کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے؟ مالک و مولا ارشاد فرماتا ہے، ارے بندے، یہ تو کہتا ہے کہ یہ مردہ، انہیں مردہ ہے، تو نے اپنے ہاتھوں سے انہیں شہید کر دیا اور ان کی تاریخیں تو نے پڑھ لی، لیکن یہ میری بارگاہ میں ان کی زندگیاں اس طرح ہیں کہ جو اس طرح ان کی زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں تم وہ شعور نہیں ہے، انہیں جس طرح میں زندہ چاہتا ہوں انہیں رکھتا ہوں، جس طرح میں چاہتا ہوں یہ زندہ ہے، لیکن تم کبھی انہیں مردہ مت کہنا۔ اور مردہ کہنے کی تو بات دور رہی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کہو، کہنا کب ان کی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا رَبِّهِ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس رزق بھی پاتے، رزق بھی ملتا ہے۔ ذرا سوچئے یہ واقعہ کہاں سے چلا؟ یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ سے، جب آپ کا آخری وقت تھا حضرت امیر معاویہ، اور آپ کو بتاتا چلوں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اور کون صحابی رسول؟ اسی یزید کے والد ہے، صحابی رسول ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے سوچا میرے بعد خلیفہ کون بنے گا، میرے بعد میری جگہ کون سنبھالے گا؟ آپ نے صحابہ اکرام سے اور اسی وقت تابعین نے ان سے آپ نے مشورہ کیا۔ دو رائے ہوئی جو ہے صحابہ اکرام کی، کہ بارے صحابہ اکرام کی دو رائے، ایک گروہ میں یہ کہا کہ آپ کے بعد آپ کی سلطنت کا آبدار یزید ہے، کیونکہ یزید تو کام بہت جو ہے حسن خوبی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ وہ جو ہے نبھا چکا ہے، اس لیے صحیح معنی میں وہی حقدار ہے، اسی کو خلافت ملنا چاہیے یزید کو۔ جن لوگوں نے، جن صحابہ اکرام نے یہ رائے رکھی، ان کی نیت درست کی، ان کے سامنے یزید کے حالات نہیں تھے، اور یزید جو بعد میں کرنے والا ہے وہ بھی حالات نہیں تھے۔ ان کا مقصد، ان کی نیت بالکل صاف تھی، انہوں نے اس لیے حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ کیا کہ یزید کو خلیفہ بنایا جائے۔ ایک دوسرا گروہ جس میں حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کی تھے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، ان کا یہ تھا کہ ہم یزید سے متفق نہیں ہیں، یزید کو خلیفہ نہیں بنایا جائے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ میں پہلا والا جو گروہ تھا، صحابہ کا ان کی رائے کو تسلیم کیا اور انہیں سمجھایا یہ جو ہے ان لوگوں کو دور کام یزید بہت جو خوبی کے ساتھ وہ کر چکا ہے، تو اس لیے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ اس سے پہلے یزید کا جو رویہ تھا خلیفہ بننے سے پہلے، وہ کسی لوگوں کے سامنے نہیں تھا، جو اس کی غلط بیرا روی لوگوں کے سامنے صحابہ کرام نے نہیں کی، اس لیے انہوں نے وہ رائے رکھی، اور
اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو ہے حکومت سے اس کے خلیفہ بننے سے متفق نہیں تھے. جب نہیں تھے، جب حضرت امیر معاویہ کا وفات ہو گیا، آپ کا جو ہے وصال ہو گیا، اس کے بعد جو حالات آئے اور کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کربلا پہنچے اور کیسا پورا واقعہ ہوا، بارہا آپ نے سنا ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اتنے جو ہے سوشل میڈیا کے دور میں طرح طرح کی باتیں جو ہے لوگوں کے درمیان، طرح طرح کی باتیں اور غلط روایات جو لوگوں میں جو ہے سامنے آ رہی ہے، اس سے بہت دور رہیے. اور جو ہے کربلا کے تعلق سے ایسے بے شمار من گھڑت واقعات لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں کہ جو لفظ اس کی حدیث میں ہے، لگ اس کا انکفاف تاریخی کتابوں میں ملتا ہے. اس لیے ایسے آپ دیکھیے کہ کون اہل سنت والجماعت کا کون جو ہے صحیح عالم ہے، اسے آپ سنیے اور پھر اس سے وہ واقعہ لیجیے. اب میں پہنا چاہتا ہوں 1 منٹ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی نام لیا جاتا ہے، کربلا کی یاد تو تازہ بری جاتی ہے. اس کے ساتھ صبر آتا ہے، اس کے ساتھ وفا آتی ہے، ایمانداری آتی ہے، تحمل آتا ہے، برداشت آتا ہے، اور حق اور باقی کا وہ مارکا آ جاتا ہے جو قیامت تک ہمارے دل سے کبھی نہیں نکل سکتا. اس کی یاد ہمارے دل سے کبھی نہیں نکل سکتی. بس خرافاتوں سے دور رہیے، بلا روی سے دور رہیے، غلط باتوں سے دور رہیے، اور جو کربلا کا پیغام ہے صبر کے ساتھ کام دیجیے، برداشت کے ساتھ کام دیجیے. امام حسین نے اپنا سر سجدے میں جھکا کر ہمیں یہ پیغام بھی دے دیا کہ وقت کوئی بھی آئے، چاہے جنگ کا وقت ہو یا سفر کا وقت ہو یا کس حالت حضر میں ہو، حالت سفر میں ہو، نماز کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. نماز کی جو ہے اللہ کی عظیم ترین عبادت ہے. ہمیں جو ہے مسلمانوں کو اس کی پابندی کرنا چاہیے. یہ کربلا کے واقعات ہیں اور یہ کربلا کا پیغام ہے جس سے تو آپ کو سبق لینا چاہیے. اللہ ہمارے پرمانا کی بارگاہ میں دعا ہے تبارک وتعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیرا روی اور غلط کاموں سے ہم مسلمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.